السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، وقال أيضا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ معزز سامعین، یوں تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار انعامات ہیں اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہم پر فضائل ہیں، تو ان میں سے ایک فضل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور فضل ہے کہ ہمیں اس نبی کے، اس آخری نبی کے اور اپنے محبوب ترین نبی کے امتی بنا کر بھیجا۔ تو یہ بہت بڑا فضل ہے ہم لوگوں پر، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں پر اور ان فضائل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تقریباً آج سے 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ان کی تاریخ ولادت میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر جو لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 2 ربیع الاول کو، بعض علماء کے نزدیک 8 ربیع الاول کو، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اور جو راجح قول لگتا ہے وہ یہی ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، لیکن لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس امت کے لیے ایک بہت بڑا فضل تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، یعنی ان کو نبوت سے نوازا۔ اور نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بہت مشہور تھے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچا کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کہنا یہ صادر نہیں ہوا تھا۔ اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی لوگوں کے درمیان بہت مشہور تھی۔ ایک واقعہ ہم لوگوں کے سامنے ملتا ہے کہ قریش کعبے کو از سر نو تعمیر کرنا چاہتی تھی، یعنی دوبارہ تعمیر کرنا چاہتی تھی، چونکہ کعبے کی دیواریں کمزور پڑ چکی تھی اور اس کی چھت گر چکی تھی، اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ کعبے کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی کمائی میں سے جو حلال کمائی ہے اس کو جمع کیا اور پھر اس کی تعمیر کی۔ اب اس کو تعمیر کرنے کے بعد اب مسئلہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی اپنی جگہ پر کون رکھے گا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اور یہ فضیلت اسے حاصل ہو، کیونکہ یہ بہت بڑا فضل تھا کہ حجر اسود کو اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھا جائے، اور ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ فضل اور یہ شرف اسے حاصل ہو۔ تو اس کے لیے وہ لڑائی جھگڑے تک چلے گئے، اور عرب میں یہ مشہور تھا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی باتوں کے لیے کئی سالوں تک جنگیں لڑا کرتے تھے، اور آخر میں جا کر وہ صلح کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اب اس بات کے لیے بھی وہ جنگوں کے لیے تیار ہو گئے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، قتل و غارت گیری کے لیے تیار ہو گئے، لیکن آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے، اب مسجد نبوی میں اس دروازے جو بھی پہلا شخص داخل ہوگا وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم سبھی لوگوں کو چاہیے کہ اس کی بات مانیں، اس کے فیصلے کو قبول کریں۔ تو سبھی لوگ تیار ہو گئے، لیکن ابھی بھی ان کے دل میں شک تھا کہ اگر کوئی دوسرے قبیلے کا آدمی داخل ہو جائے تو دوسرے قبیلے کے لیے فیصلہ کرے گا، اور ان کے لیے فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود وہ اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے۔ یہ شک ان کے دل میں ابھی بھی تھا، لیکن پہلے جو داخل ہونے والے تھے وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جیسے ہی داخل ہوئے تو سب لوگ چلانے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو امین آ گیا، دیکھو امین آ گیا، یعنی ان کا یہ جو لفظ تھا امین آ گیا، یعنی یہ لوگ اس کے فیصلے سے راضی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی تھے، اور وہ کہنے لگے کہ جو بھی فیصلہ کرے گا اب ہم خوشی خوشی اس کو قبول کر لیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری یہ اسلام لانے کے بعد نہیں، اسلام کی آنے کے بعد نہیں تھی، بلکہ اسلام سے پہلے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگوں کے درمیان آپ امانت داری سے اور سچائی کی صفت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، اور یہ بھی بہت بڑا عادلانہ فیصلہ تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی اور بیچ میں حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے والوں سے کہا کہ چادر کے کنارے کو پکڑ لو، تو سبھی لوگوں نے چادر کے کنارے کو پکڑا اور پھر اٹھا کر اس کی جگہ پر لے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اس کی جگہ پر رکھا۔ اس طرح سے ان کی جو آپسی جھگڑا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور ان کے درمیان بہت ہی عادلانہ طریقے سے فیصلہ بھی ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کی صفت سے مشہور تھے اور اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ناصح تھے، ہر امتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ جنت میں داخل ہو، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز دیکھتے اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ یہ چیز اسے معلوم نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اسے وہ چیز سکھاتے، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ حتیٰ کہ بعض کفار صحابہ کو طعنے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ان کا نبی ان کو ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ استنجا کی چیزیں بھی سکھاتا ہے۔ تو صحابہ بھی فخر سے کہا کرتے تھے جی ہاں ہمارا نبی ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ استنجا کی چیزیں بھی سکھاتا ہے۔ جب وہ فخر سے کہا کرتے تو کفار خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہر طریقے سے اور ہر لحاظ سے مسلمانوں کے اندر کوئی کمی نہ رہے، بلکہ مسلمانوں کے اندر جو بھی ہو وہ بہترین آداب ان کے اندر شامل ہو جائیں اور بہترین طریقے ان کے اندر شامل ہو جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مصلح رہا کرتے تھے اور ناصح رہا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی صفت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو صرف اور صرف دونوں جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی رحمت بنا کر بھیجا یعنی لوگوں کے لیے یہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں گے، اس کو اپنائیں گے تو یہ طریقہ ان کے لیے رحمت کا طریقہ بن جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت تھی۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے جو بہترین نمونہ اور جو بہترین اسوہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے رسول میں ہے۔ یعنی یہ بہترین طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں، جو ان کی سنتیں ہیں۔ تو اے مومنو تمہیں چاہیے کہ ان طریقوں کو اپناؤ اور ان سنتوں کو اپناؤ اور اس پر عمل کرو، کیونکہ یہ بہترین طریقہ ہے۔ اگر تم اس کو اپناؤ گے، اس پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی بھی بہتر سے بہترین بن جائے گی۔ تو اب ایک ایسا شخص جو اتنے بہترین اوصاف سے متصف ہو اور جو اپنی امت کے لیے ناصح ہو، اپنے امت کے لیے خیرخواہ ہو، تو کون نہیں چاہے گا کہ اس سے محبت کرے، کون نہیں چاہے گا کہ اس کی صفات کو اپنائے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ اس کی صفات کو اپنائے اور اس سے محبت کرے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا کیا حکم ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا حکم ہے؟ اگر مختصراً بات پہ کہا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اس کے لیے ہمیں بہت سارے دلائل ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا، یعنی پکا مومن اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ میری محبت تمہارے نزدیک بڑھ کر ہو، اپنے بچوں سے، اپنے والد سے اور تمام لوگوں سے، تمام لوگوں کی محبت سے بڑھ کر جب میری محبت تم میں سے کسی کے پاس ہوگی تو پھر وہ کامل مومن بن سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین خصلتیں اور تین چیزیں ایسی ہیں اگر یہ چیزیں انسان کے اندر، مومن کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو پائے گا، یعنی پھر اس کو ایمان پر عمل کرنا، ایمان کے احکامات پر، اسلام کے احکامات پر عمل کرنا اسے اچھا لگے گا، اسے اس میں لذت محسوس ہوگی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کی محبت کو وہ سب تمام کی تمام محبتوں سے بڑھ کر رکھے اور اس کی محبت کو تمام کی تمام چیزوں سے اوپر رکھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، وجوبی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنانا چاہیے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت نہیں رکھتا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت وعید فرمائی ہے، اور تحذیراً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره ان الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے، مومنین سے کہہ دیجئے، اگر تم میں سے کوئی اپنے آبا و اجداد سے یا پھر اپنے بھائیوں سے اور اپنے بیٹوں سے اور اپنے ازواج سے یعنی اپنی بیویوں سے اور اپنے خاندان سے، اور جو بھی تمہاری کمائی ہے اور جو بھی تمہارا مال ہے جس کو تم نے کمایا ہے، اور جو بھی تمہاری تجارتیں ہیں جس کی تم
خسارے کا، یعنی جس کے نقصان کا تمہارے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اگر ان تمام چیزوں کی محبت تمہارے اندر بڑھ جائے گی اور ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، تو پھر تم اللہ کی فیصلے کا انتظار کرو، اللہ کے معاملے کا انتظار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عذاب کا انتظار کرو۔ تو اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام کی تمام چیزوں سے مقدم کرنا یہ بھی واجب ہے۔ صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو تمام کی تمام چیزوں سے پر مقدم کرنا، بڑھ کر رکھنا اور اوپر رکھنا یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتلا دیا کہ اگر کوئی ان تمام چیزوں کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر رکھتا ہے تو ایسے لوگ فاسق ہیں، اور فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا واجب ہے، اور اس کی محبت کو تقدیم کرنا، مقدم کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اب اس کے رسول سے کس طرح سے محبت کی جائے؟ تو اس کے رسول سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اب اس کی اتباع میں بھی یہ بات سب سے بڑھ کر ہے کہ اتباع کے معنی بعض لوگ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ صرف کافی نہیں ہے۔ اتباع کا مطلب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ اتباع میں اپنے اعضاء کے ساتھ ساتھ دل کا شامل ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف اعضاء کا شامل ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ دل کا شامل ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ لوگوں کو بتائے کہ یہ نبی کی سنت ہے اور یہ دین کا ایک جز ہے اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نبی سے محبت کرتے ہوئے، دل سے نبی سے محبت رکھتے ہوئے اگر کوئی اس بات پر عمل کرتا ہے کہ یہ نبی کا قول ہے، اس بات پر عمل کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہے، تو پھر اس وقت اتباع پوری کی پوری کامل ہو جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتباع میں اعضاء کے ساتھ ساتھ دل کا شامل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع کرنے کے بعد اس کا کیا فائدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، محبت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور تمام چیزوں پر مقدم کرنا یہ بھی واجب ہے، لیکن اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور اس کے فائدے میں سے سب سے بڑا فائدہ جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں کہ قیامت تو آئے گی، لیکن تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھتے ہیں کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی فرماتی ہیں کہ میں نے کچھ تیاری نہیں کی ہے، کچھ خاص تیاری نہیں کی ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت مع من احببت، تم قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم نے محبت کی ہوگی۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کلمہ سنا، یہ جملہ سنا کہ انت مع من احببت، یعنی تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تم نے محبت کی ہوگی، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی مجھے اسلام لانے کے بعد کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام میں مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس کلمے کو، اس جملے کو سننے کے بعد ہوئی تھی۔ وہ جملہ کیا تھا؟ انت مع من احببت، یعنی تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تم نے محبت کی ہوگی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو قیامت کے دن جمع کریں گے۔ تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا کہ قیامت کے دن ہمارا جو حشر ہوگا، ہمارا جو اجتماع ہوگا، وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے ہم نے محبت کی ہوگی۔ اگر ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہوگی، صحابہ سے محبت کی ہوگی، نیک لوگوں سے محبت کی ہوگی، تو ہمارا اجتماع قیامت کے دن انہی نیک لوگوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ہم لوگوں نے کافروں سے محبت کی ہوگی، برے لوگوں سے محبت کی ہوگی، تو پھر ہمارا اجتماع قیامت کے دن انہی برے لوگوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اب محبت کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی کیا علامتیں ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ اور کے رسول سے محبت کر رہے ہیں؟ اس سلسلے میں ابن رجب رحمہ اللہ ایک بہترین بات فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتی ہے اس پر یہ بات کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے محبت کرے جس کو اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو پسند کرنا اور ان تمام چیزوں سے محبت کرنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی علامت ہے۔
اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول جن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں ان چیزوں کو ناپسند کرنا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول جن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں ان چیزوں سے راضی ہونا، اور اللہ اور اس کے رسول جن چیزوں سے راضی نہیں ہوتے ان سے ہم بھی راضی نہ ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جانی چاہیے، کیونکہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غالباً بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ جب وہ شام چلے گئے تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مدینہ کو کیوں چھوڑا اور شام کیوں چلے گئے؟ تو فرماتے ہیں کہ مدینے میں رہنا میرے لیے اب دشوار ہو گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب مدینے میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں جب بھی اذان دیتا ہوں اور جب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ پہنچ جاتا ہوں تو پھر میرے آنسو رکتے نہیں ہیں، میں رونا شروع کر دیتا ہوں اور میرے آنسو رکتے نہیں ہیں۔ اسی لیے وہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے، پھر شام میں مجاہدین کے ساتھ لگے رہے، اور کئی مدت بعد واپس وہ مدینہ لوٹ کر آئے اور پھر انہوں نے اذان دی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہنچے تو رونے لگے، اتنا رونے لگے کہ وہاں پر موجود جتنے بھی حاضرین تھے وہ بھی رونے لگے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت تھی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی جو زوجہ تھی وہ رونے لگی تھی، تو فرماتے ہیں کہ مت رو، کیونکہ عنقریب ہم اپنے محبوب سے جا کر ملاقات کریں گے اور قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارا اجتماع ہمارے محبوب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو محبت کی علامت یہ بھی ہے، اور محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کثرت سے ان کا ذکر کیا جائے، کثرت سے ان کا ذکر کیا جائے، چونکہ جو کوئی کسی انسان سے محبت کرتا ہے، کسی آدمی سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر وہ اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا یہ محبت کی علامت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ذکر کرتا ہوں اور میرے لیے ذکر کے بعض اذکار میرے پاس موجود ہیں، بعض اوقات میرے پاس موجود ہیں، میں ان اوقات میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہوں، تو اس میں آپ کے لیے جو درود بھیجنا ہے اس کا کتنا حصہ رکھوں؟ یعنی میرے پاس جو اذکار ہیں، ایک عادت میں نے اذکار تیار کر رکھے ہیں، اتنا اذکار میں باقاعدہ بیٹھ کر کرتا ہوں، ہر دن کرتا ہوں، اس میں کتنا حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے رکھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو اتنا رکھو۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ٹھیک ہے میں پاؤ حصہ رکھ لیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زیادہ کرو گے تو بہت بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آدھا حصہ رکھ لیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اور زیادہ کرو گے تو اور فائدہ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ثلثین رکھ لیتا ہوں، 2 ثلث رکھ لیتا ہوں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اور زیادہ کرو گے تو اور فائدہ ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں تو ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پورا کا پورا وقت اور پوری کی پوری اذکار میں آپ پر درود بھیجنے میں ہی لگا دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تمہارے جو غم ہوں گے اس وجہ سے، اس کثرت صلات کی وجہ سے تمہارے جتنے بھی غم ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کی وجہ سے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا اور کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ محبت کی علامت ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے اندر جتنے بھی غم ہوں گے اس میں کمی ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، ان کی مغفرت کر دیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے بھی ہیں ان کا احترام کیا جائے اور ان کی عزت کی جائے، ان کے سلسلے میں طعن و تشنیع کرنا اور غلط باتیں کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خلاف ہے، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے صحابہ کا احترام کریں اور ان کی باتوں پر عمل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر طعن و تشنیع کرنے سے بچتے رہیں۔ اور پھر ان کی محبت کا تقاضا اور اس کی محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی سیرت کو پڑھ کر ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی احکامات اور جو بھی کتاب لے کر آئے ہیں اس کتاب کو بھی قدر کریں اور اس کو بھی رات دن پڑھا کریں، چونکہ اس کے پڑھنے کے اپنے الگ فائدے ہیں اور تلاوت کرنے کے اپنے الگ فائدے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، لیکن اس وجہ سے کہ یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم اس کلام کو پڑھیں گے تو اس کا الگ سے ہمیں ثواب ملے گا، اور یہ بھی ایک الگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ اب ایک خاص جو اہم بات کرنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں اکثر لوگ افراط اور تفریط سے کام لیتے ہیں۔ افراط یعنی حد سے آگے بڑھنا، تفریط یعنی کمی کرنا۔
यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में कमी करना ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र न करना, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजना, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तान तशनी करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की गाली गलोच करना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई सहाबा को गाली गलोच करता है, गाली देता है, उन पर तान तशनी करता है, तो ये आपकी मोहब्बत के खिलाफ है, यानी इसमें आपकी मोहब्बत में कमी हो रही है। और साथ ही साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में गुलू करना, यानी ये समझना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है, या फिर ये समझना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं। उनकी मोहब्बत में इतने आगे बढ़ जाना कि उनसे दुआ करना, उनसे मांगना, ये समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हैं। ये भी मोहब्बत में गुलू करना है, ये भी जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी गैब की बातें नहीं हुआ करती थी, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाता, कुछ चीज़ें पूछी जाती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं देते थे, बल्कि इंतज़ार करते कि अल्लाह ताला वही भेजे और उसके बारे में जवाब दे। फिर जवाब आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इसके बारे में बतलाया करते थे। तो आप अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा ही है कि उसमें इफ़रात और तफरीत न हो, यानी हद से आगे भी न बढ़े और उसमें कभी भी न हो। जिस तरह के आज भी 12 रबीउल अव्वल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लोग जुलूस निकाल रहे हैं, उनकी मोहब्बत में इतना गुलू कर रहे हैं कि उनके लिए जुलूस निकाल रहे हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है, तारीख़ी विलादत है, उसमें तो इख्तिलाफ है कि वो या तो 9 रबीउल अव्वल हो सकता है, या 8 हो सकता है, या फिर 12 हो सकते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सिलसिले में तमाम उलमा का इत्तिफाक़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल में हुई थी। तो ये जुलूस निकालना किस वजह से है? ये खुशी में है या फिर गम में है? अगर खुशी में है तब भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कभी किया था, न सहाबा ने इसको कभी किया था, न किसी ने भी इसको किया था, बल्कि ये बहुत बाद में ये दौर शुरू हुआ था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इसका रिवाज नहीं रखा, न सहाबा ने इसका रखा, और न सहाबा ने कभी इसकी वसीयत की थी। तो इससे पता चलता है कि 12 रबीउल अव्वल ये वफ़ात का दिन है, ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पीर के दिन हुई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि पीर और जुमेरात का रोज़ा रखने का हुक्म दिया था, तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि पीर का रोज़ा ख़ास तौर पर रखने का क्यों हुक्म दिया जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ीही उलिदतु, यानी उसी दिन मेरी विलादत हुई है, और उसी दिन उन्ज़िल अलैहि अल-कुरआन, यानी उसी दिन मुझ पर कुरान भी नाजिल हुआ था और वही भी नाजिल हुई थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि वो पीर के दिन पैदा हुए थे, और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र अदा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा किया जाए, अल्लाह ताला की इबादत के ज़रिए से किया जाए। अल्लाह ताला की इबादत यानी रोज़ा रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, और दूसरे लोग उसमें इफ़रात और तफरीत से काम लेते हुए जुलूस निकाल रहे हैं और उसमें खुशियाँ मना रहे हैं, और कई कई जगहों पर बहुत हद से आगे बढ़ते हुए केक वगैरह कट कर रहे हैं। ये सब इस्लाम का जुज़ नहीं है, बल्कि सबसे अगर कोई चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ख़िलाफ़ हो सकती है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कमी आ सकती है, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों को लेकर बिदअत शुरू किया जाए। बिदअतों को शुरू करना सिर्फ इसका नाम देते हुए कि नबी की मोहब्बत है, तो ये सबसे ज़्यादा नबी की मोहब्बत में कमी वाक़ होना है। तो लिहाजा हमें सबको चाहिए कि इन सब चीज़ों से और बिदअत से दूर रहें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के जो तकाज़े बयान किए गए हैं उस पर अमल करें। ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जो मयार हो सकता है वो कुरान और हदीस है, यानी कुरान और हदीस में जो चीज़ें हमें बयान की गई हैं उसी पर अमल करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा है। इसके अलावा अपनी तरफ से बहुत सारी बातों को गढ़ना और बहुत सारी नई चीज़ों को ईजाद करना, नई चीज़ों को शुरू करना, ये बिदअत है, ये दीन का हिस्सा नहीं है और नबी की मोहब्बत का मयार नहीं है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों से बचते रहें और जो नबी की मोहब्बतों की जो तकाज़े बयान किए गए हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबों को इन तमाम बातों पर जो कही गई हैं अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और दीन को सही दीन की समझ हम सबों को अल्लाह ताला अता फरमाए। आमीन।